بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین حمد و صلات کے بعد گرامی قدر سامعین کرام بحمد اللہ تعالی آج 10 جمادی الآخرہ 1446 ہجری مطابق 13 دسمبر 2024 سنیسوی جمعہ کے روز روشن بندہ ناچیز اور آپ مرکزی جامع مسجد گلشن شرازی کالونی میاں والی سٹی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ آج پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 168 تا 176 168 تا 176 یہ 5واں رکوع ہے دوسرے پارے کا۔ مجموعی طور پہ سورہ بقرہ کا یہ 21واں رکوع ہے اور دوسرے پارے کا پہلا پاؤ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ ترجمہ اور مختصر تفسیر حسب معمول بیان ہوگی، توجہ سے سماعت فرمانے کی صورت میں انشاءاللہ کثیر نفع حاصل فرمائیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال ستھرا، فی نفس ہی وہ چیز بھی حلال ہو اور اس کی کمائی کا طریقہ بھی حلال ہو۔ مما میں جو عموم ہے ما میں، اسے پتہ چلا کہ زمینی جتنی پیداواریں ہیں وہ خدائے بزرگ و برتر نے لوگوں کے کھانے کے لیے پیدا فرمائیں، لیکن حرام و حلال کا امتیاز تو رہے گا۔ فرمایا حلالا طیبا،
حلال ستھری، وہ چیزیں ذاتی طور پہ بھی حرام نہ ہوں، جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ چیز فی نفسی ہی حرام نہیں لیکن اس کی وصولی کا ذریعہ حرام ہے۔ یعنی خنزیر کی جگہ اگرچہ بکری خریدی کھانے کے لیے، شراب کی جگہ اگرچہ وہ کوئی مشروب پاکیزہ جیسے گنے کا رس ہے وغیرہ کوئی چیز خریدی، لیکن جو خریداری ہے وہ سود یا رشوت کے ذریعے حاصل کی گئی کمائی کے پیسوں سے دی گئی، تو ایسا بھی نہ ہو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، خطواتن کی جمع ہے قدم، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت لگو، مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، یعنی اس کی راہوں پہ مت چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک وہ یعنی شیطان تمہارے واسطے دشمن ہے کھلا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، بالکل ظاہر۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، سوائے اس کے نہیں کہ وہ حکم دیتا ہے تمہیں برائی اور بے حیائی کا، اس کی تو بد خصلت یہ ہے کہ وہ تمہیں برائی پر اکسائے اور بے حیائی پر آمادہ کرے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم گھڑو کہو اپنے رب پر وہ جو تم نہیں جانتے۔ کبھی اس کے لیے معاذ اللہ حضرت عزیر کو بیٹا کہہ دو یہودیوں کی طرح، کبھی حضرت عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ کو خدا کا بیٹا کہہ دو نصارہ کی طرح، اور کبھی فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہو مشرکین مکہ کی طرح۔ شیطان کے تو یہ کام ہے کہ وہ لگا رہے گا کہ وہ تم سے ایسی من گھڑت باتیں تمہارے رب پر بہتان کے طور پر کہلواتا رہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ پیروی کرو اس کی وہ جو اتارا اللہ نے، جب کہا جاتا ہے انہیں کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم پیروی کریں گے اس کی پایا جس پر ہم نے اپنے آبا کو۔ یہ مشرکین مکہ کا یہ وتیرہ تھا، جب انہیں سمجھایا جاتا کہ اللہ کے اتارے یعنی قرآن کی پیروی کرو، تو وہ کہتے ہم تو اس کے پیچھے چلیں گے جس پر ہم اپنے باپ دادا کو پایا۔ اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، تو اگرچہ ان کے آبا جو ہے وہ بے عقل تھے، کچھ نہ جانتے تھے اور نہ ہدایت پر تھے، یعنی چلو آبا ہوں صراط مستقیم پر تو ان کی پیروی تو در حقیقت صراط مستقیم کی پیروی ہے، جس طرح کہ حضرت یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو مرد وصال میں وصیت کی کہ اپنے آبائے کرام حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کی پیروی کرنا، ان کا جو سچا رب ہے اس کی عبادت کرنا۔ لیکن اگر کسی کے آباء و اجداد گمراہی پر ہوں تو ان کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا،
جیسے یہ لوگ مشرکین مکہ کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس کی نفی فرمائی، فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ بعد بدبخت خوارج زمانہ وہابی آیا، سنیوں کے چھوٹے بچوں کو، جو بعض نادان سنیوں کی نادانی کی وجہ سے ان کے پاس درس گاہوں میں پڑھنے چلے جائیں اور وہ گھر میں سنے ہوئے نغمات صلاۃ والسلام ماؤں نے جو انہیں دودھ پلاتے وقت لوریاں دیں، وہ جو ان کے کانوں کے ذریعے ان کے دل دماغ میں رس گھولتے رہتے ہیں، وہ وہاں پڑھ دیں تو وہ انہیں منع کہتے ہیں، اور یہ اگر کہیں اپنے ماں باپ سے سنا تو وہ کہتے ہیں یہ آگے سے یہ پڑھتے ہیں، یعنی معاذ اللہ ہمیں مشرک گردان کر۔ تو ایسوں کے بارے میں تو میں نے گزشتہ جمعہ میں بتایا کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بخاری شریف میں یہ فتویٰ موجود ہے، کان عبداللہ ابن عمر یراہم شرار الخلق والخلیقہ، کہ ایسے بدبختوں کو کہ جو بتوں کے حق میں نازل آیتوں کو اور مشرکین کے حق میں اترنے والی آیتوں کو مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں خلق و خلیقہ، تمام انسانوں اور حیوانوں سب میں بدتر مخلوق انہیں قرار دیتے تھے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً۔ مثال ان کی جنہوں نے کفر کیا، اس شخص کی مثل ہے کہ جو چیختا ہے ایسی چیز کے ساتھ کہ جس کو وہ سنتا نہیں، مگر پکار اور ندا، خالی وہ گویا آواز ہی آواز ہے، شور شرابہ ہے، اور اس فریاد کا کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، مثال دی بہرے گونگے اندھے تو پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ سم جو ہے وہ اسم کی جمع، اسم کہتے ہیں بہرے کو، سم بہرے ہیں، بکمن اب کم کی جمع ہے جس کا معنی ہے بہرا، گونگا، اور امیون اعما کی جمع ہے جس کا معنی ہے اندھا۔ تو بہرے گونگے اندھے ہیں، پس وہ شعور نہیں رکھتے، عقل نہیں رکھتے، حالانکہ دل کی وہ اندھے بہرے گونگے تھے، ورنہ ظاہر کے وہ کان رکھتے تھے جس سے وہ باتیں سنتے تھے، زبان بھی رکھتے تھے جس سے وہ بولتے تھے، اور آنکھیں بھی رکھتے تھے جس سے وہ دیکھتے تھے۔ تو حق کو حق کر کے نہ سننا، اس کو بہرا پن کہا، حق نہ بولنا اس کو گونگا پن کہا، اور حق کو حق کر کے نہ دیکھنا اس کو اندھا کہا۔ حدیث پاک میں بھی الساکت عن الحق شیطان اخرس، حق کہنے سے چپ رہ جانے والا کہ حق کہنے کا موقع ہے اور وہ حق نہیں کہہ رہا، وہ ایسے ہے، فرمایا وہ گونگا شیطان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب خاص ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، پہلے تھا یا ایھا الناس، الناس کے دائرے میں سب شامل ہوتے ہیں جو بھی لوگ ہیں۔ اب فرمایا اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ستھری چیزوں میں سے جو عطا کی ہم نے تم کو۔ راجا کا یرزق کو رزقن کا معنی ہوتا ہے دینا، یہ صرف روزی روٹی تک محدود نہیں، ہر عطا کو رزق شامل ہے۔ ایمان اللہ کا رزق ہے، اچھا عمل اللہ کا رزق ہے، اچھی نیت اللہ کا رزق ہے، اچھا کھانا پینا پہننا یہ اللہ کا رزق ہے، مکان، دکان،
یہ اللہ کا رزق ہے، اولاد بیوی یہ اللہ کا رزق ہے، جو کچھ بھی دین ہے خدا کی اس پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ فرمایا کھاؤ اس میں ستھری چیزیں جو عطا کی ہم نے تمہیں، وشکروا للہ، اور اس پر اللہ کا شکر بھی کرو، کہ شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ وَإِن شَكَرْتُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن کا فیصلہ ہے، اگر شکر کرو گے تو میں نعمت میں زیادتی کروں گا۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر ہو تم خاص اس یعنی اللہ کے عبادت کرنے والے۔ بندوں کا تو کام ہے پھر بندہ نواز کا شکر بجا لیں، بلکہ بندے بندوں کے بھی شکر گزار بنے، کہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر نہیں کرتا۔ یہ حدیث پاک میں ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں۔ اب کھانے پینے والی چیزوں میں محرمات کا بیان کیا ایک قانونی طور پر، پھر حدیث میں بھی بعض ضابطے بیان کیے، تفصیلات پھر فقہا نے بڑے وضاحت کے ساتھ کتابوں میں، مفسرین محدثین فقہا نے وہ ساری تفصیلیں بیان کر دیں۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، سوائے اس کے نہیں کہ حرام کیا اس نے یعنی اللہ نے تم پر مردار کو، کہ از خود جو مر جائے، اگرچہ وہ فی نفسی حلال جانور ہو لیکن ذبح شرع کے علاوہ مر جائے، جیسے بکری ہے، گائے ہے، بھیڑ دمبا بیل بھینسا وغیرہ جو بھی ہیں، والدما اور خون، دم مسفوح، دوسری جگہ فرمایا دم مسفوح، حلال جانور کا بھی وقت ذبح جو خون نکلتا ہے پہننے والا خون وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت، پوست، کھال، ہڈی، بال سب حرام ہے، اور یہ نجس العین ہے، لیکن عموماً چونکہ کھایا گوشت جاتا ہے تو کھانے والی چیزوں کے تذکرے میں ذکر اس کا کیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جس پر وقت ذبح غیر خدا کا نام لیا جائے۔ یہ وقت ذبح کی قید میری طرف سے نہیں، جمہور مفسرین کرام نے یہ قید بڑھائی ہے، اے وقت ذبح، اے عند ذبح۔ اس پر بندہ ناچیز کا پورا ایک لیکچر تقریباً پون گھنٹہ کا یوٹیوب پہ موجود ہے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں 3 اور مقام پر بھی یہ آیت کریمہ آئی ہے۔ فرق یہ ہے، یہاں ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہاں ہے وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی بھی آخر میں اور یہاں پہلے، معنی ایک ہی ہے۔ احلال کہتے ہیں، میں یہ مختصر تفسیر میں بھی کچھ بتا دوں، تفصیل وہاں دیکھیے سنی جا سکتی ہے، اور تحریری طور پر بھی وہ فتویٰ موجود ہے ہمارا۔ احلال کا معنی ہوتا ہے آواز کا بلند کرنا۔ المنجد وغیرہ ڈکشنریاں جو عربی کی لغت کی کتابیں ہیں ان میں 4 معنی اس کے بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے الاحلال، نئے چاند کو دیکھ کر لوگوں کا ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے انگلیاں اٹھا کے آواز بلند کرنا، وہ چاند آ گیا، وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں وہ چاند کھڑا، اسے بھی کہتے ہیں احلال۔ دوسرا ہے احل الصبی، بچے کا چیخ مار کے آواز بلند کر کے رونا، نو مولود بچے کا۔
اور ایک معنی یہی ہے اندہ ذبح نام خدا کا بلند کرنا، اور مطلقاً احل اللہ اللہ کا ذکر بلند کرنا، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو جمہور مفسرین کرام، اسی طرح ہمارے احناف میں سے علامہ شامی فتاوی شامی میں، اور ملا نظام الدین مع جماعت علماء ہند فتاوی عالمگیری میں، اور بالخصوص تفسیرات احمدیہ میں شیخ احمد معروف ملا جیون ہندی نے اور صاحب ہدایہ نے ہدایہ شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ صراحت فرمائی ہے کہ اس سے مراد وہ جانور ہے کہ وقت ذبح اس میں غیر خدا کا نام لیا جائے، اللہ کا نام ہی چھوڑ دیا جائے اور کہا جائے کہ حضرت عیسیٰ یا حضرت عزیر کے نام پہ ذبح کرتا ہوں، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ اللہ کے نام کے ساتھ دوسرے کا نام ملانا اگر بغیر عطف کے ہے اللہ محمد کے نام پر، تو یہ بھی ذبح کے وقت سخت ناجائز ہے، لیکن جانور حرام نہیں ہوگا۔ ہاں کہے اللہ اور محمد کے نام پر تو پھر اس نے مستقل دوسرا نام لیا، پھر حرام ہو جائے گا، اور یہ فعل کرنے والا خود مشرک کہلائے گا، دائرہ اسلام سے نکل جائے گا۔ یہ وقت قہاری ہے، یہاں قہار جل جلالہ کا نام لیا جائے گا، رحمت للعالمین کا نہیں لیا جائے گا۔ اور اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ جانور ابھی زندہ گھوم رہا ہے اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ عقیقے کا جانور ہے، زید کے عقیقے کا ہے، یا بکر کے ولیمے کا ہے، یا غوث پاک کی 11ویں کے کا ہے، یا داتا صاحب کے عرس کے لیے ہے، تو اس سے وہ حرام ہو جائے۔ یہ بے وقوفوں کی بے وقوفی کے علاوہ کچھ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ زید کے عقیقے کا ہے، کیا مطلب؟ زید کے عقیقے والے دن اس کو ذبح کریں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے، سنت مستحبہ کی ادائیگی کے لیے، اعزاء و اقارب کو کھلائیں گے۔ بکر کے ولیمے کا ہے، کیا مطلب؟ بکر کی خوشنودی کے لیے نہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ذبح کریں گے، بکر کے ولیمے کی سنت ادا کرتے ہوئے اپنے اعزاء و اقارب کو کھلائیں گے۔ غوث پاک کی 11ویں کا ہے، کیا مطلب؟ اللہ کی رضا کے لیے ذبح کریں گے، غوث اعظم کی روح کو اشارے ثواب کرنے کے لیے فقراء میں یہ بانٹیں گے یا ان کو کھلائیں گے۔ داتا صاحب کے عرس کا ہے، مطلب کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ان کے یوم وصال والے دن جو ہے وہ فقراء میں تقسیم کریں گے، ذبح اللہ کے نام پر ہوگا۔ تو بہرحال یہ چند چیزیں قرآن نے بیان کی، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو حدیث پاک میں حرام قرار دیا گیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو کہتے ہیں جی قرآن سے دکھاؤ ہر بات۔ اب یہاں گدھے کا ذکر نہیں آیا، کتے کا نہیں آیا، شیر چیتے ٹھیک ہے نا کا ذکر نہیں آیا، تو کیا وہ حلال ہے؟ نہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ درندوں میں سے ہر جو کیا ہے ذی ناب ہے، اپنے نکیلے دانتوں سے شکار کرتا ہے وہ، اور پرندوں میں سے جو ذی مخلب ہے، جو اپنے شکاری پنجوں سے شکار کرتا ہے، وہ حرام ہے۔ ایک فقہا نے ضابطہ یہ بھی بیان کیا کہ پرندوں میں سیدھی چونچ والے حلال ہیں سوائے کوے کے، اسے حدیث پاک میں خبیث اور فاسق قرار دیا گیا تو مردار کھاتا ہے، اور ٹیڑھی چونچ والے جو ہے وہ حرام ہے سوائے طوطے کے، کہ طوطا بھی اپنے پنجوں سے شکار نہیں کرتا، الو جو ہے وہ پنجوں سے شکار کرتا ہے، ٹیڑھی چونچ والا بھی ہے۔ تو بہرحال بہت سارے اکثر پرندوں میں لوگوں کو بڑا مغالطہ ہے، وہ ہیں حلال، انہیں لوگوں نے حرام قرار دیا ہوا ہے۔ لال پیلی چونچ کا کوئی فرق نہیں، لالی دونوں حلال ہیں، لال پیلی دم کا کوئی فرق نہیں، بلبل دونوں حلال ہیں، لاٹا ہے، مختلف پرندے ہیں، تاکہ طوطا ہے، لوگ سمجھتے ہیں پنجے سے پکڑ کے کھانے والا، نہیں، پنجے سے شکار کرنے والا۔
وہ حرام۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، فرمایا جو مجبور کیا جائے، نہ بغاوت کرنے والا ہو نہ حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ بڑا خاص مسئلہ ہے شریعت کا، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ بندہ ہے، موت کنارے ہے، جان جاتی ہے، مثال کے طور پہ لقمہ اٹک گیا، اس کے نگلنے کے لیے پانی کا گھونٹ نہیں، جان جاتی ہے۔ شراب موجود ہے، اتنا گھونٹ کہ جس سے وہ اندر چلا جائے، وہ تو جائز ہے، کیونکہ اس میں یہ بغاوت نہیں کر رہا، شریعت کی مجبوری ہے جان بچانے، اور حد سے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ ضرورت بقدر ضرورت ہوتی ہے، اس میں اپنی طلب خواہش مٹانے کی حد تک چلا گیا، وہ گناہ ہے۔ یا لقمہ اندر نہیں جاتا اور مرتا ہے، اور سوائے لقمہ خنزیر کے کچھ نہیں، اتنا کہ جس سے جان بچ جائے، نہ اتنا کہ بھوک مٹے یا جناب پیٹ بھرے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنہار مہربان ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک وہ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اتارا اللہ نے کتاب میں سے، اور خریدتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑے دام، یعنی رشوت لے کر مسئلہ بدل دیتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے رشوت خور جو سربراہ تھے ان کا اشارہ ہے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، فرمایا یہی ہیں جو کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، نہ اللہ ان کے ساتھ قیامت کے دن کلام فرمائے گا اور نہ انہیں ستھرا کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔ تو حق کو چھپانا رشوت لے کر، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا راشی والمرتشی کلاہما فی النار، راشی اور مرتشی، رشوت دینے لینے والا، دونوں وہ دوستی۔ رشوت کیا ہے؟ ایسی چیز دینا لینا کہ جو حق کو باطل، باطل کو حق کر ڈالے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے خریدا گمراہی کو بدلے ہدایت کے۔ حق دے دینا، باطل لے لینا، ایمان دے دینا، گمراہی لے لینا، کتنی بڑی بدبختی ہے، اور عذاب کو خریدا بدلے بخشش کے۔ فما اصبرهم علی النار، تو کتنا یہ گویا صبر ہے ان کا آگ پر، کہ یعنی اس کا نتیجہ تو آگ ہے، نارے جہنم ہے، اس پر گویا یہ معاذ اللہ ڈٹ رہے ہیں۔ صبر کا معنی ڈٹ جانا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، ایسا کیوں ہوگا کہ یہ وہ چیز ہے کہ بے شک اللہ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ۔ کتاب اللہ ہے حق، اور حق کو بدلنا اس کی یہ سزا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو لوگ کتاب اللہ میں اختلاف کرنے لگ گئے، البتہ وہ دور کی گمراہی میں، وہ سیدھی راہ سے بہت پھٹک گئے اور بہت دور چلے گئے۔ پروردگار عالم ہم سب کو حق کی راہ پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحمداللہ، توفیق خداوندی سے آج سورہ بقرہ کے 21 رکوع اور دوسرے پارے کا یہ پہلا قو اپنے اختتام کو پہنچا۔ پروردگار عالم مستقل مزاجی کے ساتھ ہمیں اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کیا کریں، آدھ گھنٹے کا یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، وقت پہ تشریف لے آیا کریں 1:30 بجے، تاکہ اس میں مکمل شامل ہوں اور اس کو سنیں اور کتاب اللہ کے احکام سیکھیں، ان پر عمل کریں، اپنی اولاد میں جاری کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔